بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے نام خطوط لکھے۔ ان خطوط کے جواب میں مختلف حکمرانوں نے مختلف رویے اختیار کیے۔ کچھ بدبخت گستاخی پر اتر آئے اور انتہائی برے انجام سے دوچار ہوئے۔ کچھ نیک بخت مہذب طرز عمل اختیار کر کے عذاب الہی سے بچ گئے، جبکہ بعض خوش نصیب حکمران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر جنت کے مستحق بن گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بدبخت حکمران کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے جس نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط چاک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آپ کے اس میں گرامی قدر و منزلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی اور گستاخی کی تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کا عبرتناک انجام ہوا۔ ناظرین، اس بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا، اور چونکہ وہ فارس یعنی ایران کا بادشاہ تھا اس لیے اسے کسریٰ کہا جاتا تھا۔ آپ نے دو بادشاہوں کا نام اکثر سنا ہوگا، کیسر و کسریٰ۔ جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران یعنی فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ کیسر و کسریٰ روم اور ایران کے حکمرانوں کو کہا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا اور نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ اسے کسریٰ دوم بھی کہا جاتا تھا۔ خسرو پرویز انتہائی ظالم اور عیاش بادشاہ تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ خسرو پرویز کے حرم میں اس کی عیاشی کے لیے 3000 عورتیں موجود تھیں۔ یہ ساسانی خاندان کا انتہائی سرکش حکمران تھا، جس نے زرتشت کے پیروکاروں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ ساسانیوں میں میری بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بازنطینیوں میں میرے خوف کے باعث بہتر ہے کہ زرتشت کی آگ کو بجھا دیں، کیونکہ اب ساسانیوں کو خسرو پرویز سے بہتر خدا نہیں مل سکتا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ خدائی کا دعوے دار ایک ظالم اور عیاش ترین بادشاہ تھا۔ ناظرین، قریش کے بعد سرکردہ افراد نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے خلاف مدد کے لیے حبشہ کے حکمران نجاشی اور ایران کے حکمران یعنی خسرو پرویز کو متعدد خطوط بھی اس مضمون کے ساتھ لکھے کہ مکہ میں ابھرتے ہوئے اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری عسکری حمایت کی جائے تاکہ ہم اپنے بتوں کی حفاظت کر سکیں۔ نجاشی کا ملک تو مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ بنا، البتہ خسرو پرویز نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 2 ایرانی سپاہی بھیجے، جنہیں قریش نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے خوف کے پیش نظر خاطر مدارت کے بعد مال و اسباب دے کر واپس بھیج دیا تھا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کا آغاز کیا تو آپ نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے، جن میں ایک خط شاہ ایران خسرو پرویز کو لکھا، جس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4424 میں کیا۔ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط کا متن کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ پس تم اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بارے گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے وہ خط بحرین کے سربراہ کے حوالے کیا۔ ناظرین، یہ معلوم نہیں کہ بحرین کے سربراہ نے وہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا،
یا خود حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بہرحال جب وہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا گیا خط چاک کر دیا اور خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے پاس اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ یمن کے گورنر بازان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ ایران کسریٰ نے یمن کے گورنر بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی امیز باتیں بھی کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر ہی سے اس کے خلاف بغاوت اٹھی، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پیدر پہ شکست کے بعد اب خسرو کا سگا بیٹا شرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر سنائی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعہ کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس سے بھی بہت معمولی بات آپ کے جرائم میں شمار کی ہوئی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات بھی ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو، اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر یمن کے گورنر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصہ بعد ایک خط آیا کہ شرویہ نے اپنے باپ خسرو پرویز کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ شرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ ناظرین، اس واقعہ کی وجہ سے یمن کا گورنر بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے سب مسلمان ہو گئے، اور خسرو پرویز کو اپنے سگے بیٹے نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا اور وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا، اور یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بدبخت کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔